نہیں. ہاں اگر احسان ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین رسول اللہ. میں جانے کائنات محمد کو دے رہا ہوں, یہ میرا احسان ہے. میں نبی کو دے رہا ہوں, یہ میرا احسان ہے. خدا نے سب دیا لیکن احسان جتایا تو مصطفیٰ کے دینے پر. نبی نے سب دیا لیکن لینے کی جہاں تک بات کہی اور دینے کی جہاں تک بات کہی, مصطفیٰ آنے سے پہلے بھی دیتے رہے. بے شک آنے سے پہلے بھی دیتے رہے. موسیٰ دعا کر رہے ہیں تو نبی کے وسیلے سے. آدم دعا کر رہے ہیں اللہم اسألک بحق محمد ان تغفر لی. کیا کہیں سب مصطفیٰ کے وسیلے سے. آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ دیتے رہے لیکن کسی دینے کو دینا نہیں کہا. لیکن ایک موقع آیا تھا 1,24,000 صحابہ کرام عرفات کے میدان میں موجود تھے. نبی کا خطاب ہو رہا تھا, زندگی کا غالباً آخری خطاب. نبی نے فرمایا تھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غور سے سنو, جو موجود ہیں وہ سنیں, جو موجود نہ ہو انہیں سنا دینا. انہیں سنا دینا. اے لوگوں, زندگی کے حالات آثار و قرائن بتلا رہے ہیں کہ میں زیادہ دنوں تک ظاہری حیثیت سے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا. تاریخ بتلاتی ہے نبی خطاب فرما رہے تھے کہ جناب جبریل امین خدا کا آخری پیغام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیت کریمہ. یاد رکھا ہے کیا کہنے. سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی, اور سب سے آخر میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. جس کا مطلب یہ ہے خدا فرما رہا تھا اے مصطفیٰ بدر و حنین کے مارکے میں, خیبر کے مارکے میں, جنگ خندق کے موقع پر, جنگ احزاب کے موقع پر جو تو نے تیرے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں, میں نے قربانیوں کو قبول کر لیا اور اس کا انعام آج یہ دے رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرا دین مکمل ہو رہا ہے, آج میرا قرآن مکمل ہو رہا ہے. اے محمد اب دین میں کوئی کمی نہیں, اب قرآن کی کوئی اور قرآن کی ضرورت نہیں. قرآن مکمل ہو چکا, قرآن مکمل ہو چکا. جانتے ہو مختصر لفظوں میں آپ سے کہوں, حضرت صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ نے کہا اے صدیق آپ رو کیوں رہے ہیں؟ قرآن مکمل ہو گیا, یہ خوشی کی بات ہے. اسلام مکمل ہو گیا, یہ خوشی کی بات ہے. صدیق نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. حضرت عمر نے کہا یہ کوئی بات ہے, آپ میرے ساتھی ہو, ہم آپ کے ساتھی ہیں, ہم لوگ جشن منا رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. یا تو رونے کا مطلب بتائیے, ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم سب مل بیٹھ کے رو لیں گے. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آیا تو آپ کو بھی ہمارے ساتھ جشن منانا ہوگا. یہ کوئی معمولی جشن نہیں ہے, ہماری قربانی کام آ گئی ہے. دین مکمل ہو گیا ہے, اسلام مکمل ہو گیا ہے, قرآن مکمل ہو گیا ہے. صدیق اکبر نے کہا عمر یہ بتاؤ تم جشن کیوں منا رہے ہو, خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ عمر نے کہا اس لیے کہ قرآن مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا. کہا ٹھیک. کہا اگر ٹھیک ہے تو آپ بتائیے آپ کیوں رو رہے؟ صدیق اکبر نے کہا اے عمر یہ قرآن کی آیت مجھ سے یہ کہہ رہی ہے اے صدیق اب تیرا یار تجھ سے بچھڑ جائے گا, اب تیرا رسول تم سے جدا ہو جائے گا, اب تیرے نبی تم سے جدا ہو جائیں گے. حضرت عمر نے کہا یہ شان نزول نہیں, یہ آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں, یہ کوئی مطلب نہیں, یہ کوئی تفسیر نہیں, آپ نے کیسے یہ مطلب بیان کر دیا؟ صدیق اکبر نے کہا اے عمر تجھے معلوم ہے ہر نبی دنیا میں آتا ہے ایک مقصد کے لیے آتا ہے, ایک کام کے لیے آتا ہے. جب تک کام پورا نہیں ہوتا نبی دنیا میں رہتا ہے, جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا نبی دنیا میں رہتا ہے, اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے بے مقصد نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا, بے کام نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا. کہا کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا اے عمر تجھے معلوم ہے میرا نبی دنیا میں اسی لیے آیا تھا کہ خدا کا دین مکمل ہو جائے, خدا کا اسلام مکمل ہو جائے, خدا کا قرآن مکمل ہو جائے. گویا نبی خدا کے دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. خدا نے کہہ دیا اے محمد دین مکمل ہو چکا ہے, اس کا مطلب نبی کا کام پورا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت عمر کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، نبی کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ فراست صدیق یہ کہہ رہی ہے اور عقل عمر یہ کہہ رہی ہے، وہ صدیق کی فراست ہے، یہ ہماری درایت ہے، اے رسول آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے لوگوں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یاد رکھنا موت عدم حیات کا نام نہیں، موت سے سفر زندگی ختم نہیں ہو جاتا، موت انتقال مکانی کا نام ہے، انتقال مکانی کا نام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے وہ بے وقوف لوگ ہیں، تم زندہ رہ کر کے دیکھتے ہو، بولتے ہو، ہاتھ چلاتے ہو، پیر تمہارے اٹھتے ہیں، بتاؤ کیا یہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے؟ کیا ہماری یہ زبان بولتی ہے؟ کیا یہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا بات ہے، روح جسم سے نکل گئی، آنکھ موجود ہے دیکھتی نہیں ہے، زبان موجود ہے بولتی نہیں ہے، ہاتھ موجود ہے پکڑتا نہیں ہے، پیر موجود ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ اگر آنکھ دیکھتی ہے تو اب آنکھ کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر ہاتھ پکڑتا ہے تو اب کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ اگر زبان بولتی ہے تو اب یہ کیوں نہیں بول رہی ہے؟ جواب ملے گا صحیح دفتر، آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ روح دیکھا کرتی ہے، روح دیکھا کرتی ہے، روح دیکھا کرتی ہے۔ لیکن غور کرو، روح دیکھتی ضرور ہے لیکن اسی آنکھ کے وسیلے سے، روح بولتی ہے اسی زبان کے وسیلے سے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے اگر روح بولتی ہے، روح مسکراتی ہے، روح دیکھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کے جسم میں روح ہے، آنکھ بھی موجود ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، زبان موجود ہے گونگے ہیں بولتے نہیں ہیں، پیر موجود ہے ہلا نہیں سکتے، ہاتھ موجود ہے پکڑ نہیں سکتے۔ معلوم کیا ہوا؟ نہ روح دیکھتی ہے نہ آنکھ دیکھتی ہے، اگر دیکھتی ہے تو خدا کی قدرت دیکھتی ہے، خدا کی چاہت دیکھتی ہے، خدا کی مشیت دیکھتی ہے۔ جب چلنے پھرنے کی حالت میں خدا کی قدرت دیکھتی ہے تو ہماری روح نکل جائے، اگر اس وقت بھی خدا کی قدرت دیکھے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس لیے نبی نے فرمایا اے لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ صحابہ کرام چیخ کر گر پڑے تھے، مختصر لفظوں میں چیخ کر گر پڑے تھے، یا رسول اللہ آپ نہیں ہوں گے ہمارا کون ہوگا؟ آپ نہیں ہوں گے ہمارا سہارا کون ہو گیا؟ تو جانتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی، ایک خدا کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا خاندان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اپنا خاندان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ غریب نواز کے پیدا ہونے سے 130 سال پہلے کوکلا پہاڑی کے دامن میں جو بزرگ مسکرا رہا تھا، کلمہ حق کی تلاوت کر رہا تھا، وہ کوئی اور بزرگ نہیں، وہ سرکار قطب المدار کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سید ساہو سالار عرض کرتے ہیں سرکار میں اکیلا آیا ہوں، آپ نے 2 مرتبہ سلام کیا، کس کو سلام کیا؟ سرکار قطب المدار نے مسکرا کر کے فرمایا تھا اے سید ساہو سالار، ایک سلام تیرے نام اور دوسرا سلام اسلام کے اس مرد مجاہد کے نام جو ابھی 4 سال کے بعد پیدا ہوگا، اور اس کا نام سید سالار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید سالار مسعود غازی ہوگا۔ خدا کی قسم بھارت نہیں پورے ایشیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو یا تو سالار کے تلوار کا صدقہ ہے یا مدار پاک کے کردار کا صدقہ ہے۔ ایک طرف تلوار ہے دوسری طرف کردار ہے، ایک طرف رسالت سکے امام اعظم، مداریت دم مدار کردار مدار پاک، تلوار سالار اعظم۔ سید سالار کس کا نام ہے؟ دعائے قطب المدار کا نام سید سالار ہے۔
عطائے قطب المدار کا نام سید سالار ہے، طفیل قطب المدار کا نام سید سالار ہے، جن کا مقام یہ ہے، سنو غور سے، جن کا مقام یہ ہے ساری دنیا اولاد کی طالب ہو تو غریب نواز کے آستانے پر، ہماری ماں اور بہنیں غریب نواز کے آستانے پر، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، لیکن اولاد کے طرف آؤ، یاد رکھنا خدا کی قسم، دنیا نے غریب نواز سے طلب کیا ہے، اور غریب نواز کو جب ضرورت پڑی ہے تو سید سالار کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور زمانے کو پیغام دے دیا ہے، صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمین کا ہے، دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمین کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمین کا ہے، محبان قطب المدار تجھے جشن قطب المدار مبارک ہو کہ تم نے یہ اسٹیج سجایا، علماء کو بلایا، پیغام حق کے انہوں نے سنایا، اور تو نے ان پیغامات کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ دعا کرو ہم زندہ رہیں تو سچے سنی بن کر کے زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں کہ ان اولیاء کرام کی نسبتیں ہمارے ساتھ